حضرت بہلوی نور اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا ایک لحظہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان ہو گیا۔ سارے کہہ دو، سارے کہہ دو۔ میں سبحان اللہ پر ایک حدیث سنا کر پھر آگے چلتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ پاک زمین و آسمان کا خلا ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ لفظ بہت چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ حضرت بہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ختم نبوت کے لیے ایک لحظہ بھی نکلتا ہے تو قیامت کے دن اس کی بخشش ضروری ہو جائے گی۔ میں حضرت خالقانی صاحب کو یہ سبق سنا رہا ہوں۔ حضرت بہلوی نور اللہ برکتہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، عالم تھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے درود پاک پڑھا، ہر وقت تیری زبان پر درود پاک جاری ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں کون سا درود پاک پڑھوں؟ بہت سارے درود پاک ہیں، چھوٹا بڑا نماز والا، کون سا پڑھوں؟ تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ بھائی اگر درود پاک کے فضائل پوچھنے ہوں تو علماء کے پاس جاؤ اور جا کر پوچھو کہ میں کون سا پڑھوں، بڑا پڑھوں یا چھوٹا پڑھوں۔ اگر مجھ فقیر سے پوچھتے ہو تو فرمایا کہ جس میں میرے آقا کا نام آ جائے وہی بڑا درود ہے۔ فرمایا جس میں نام آ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، وہی سے برکت والا ہے۔ تو آج یہ ختم نبوت کے حوالے سے بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا، اس کا اجر قیامت کے دن معلوم ہے۔ مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، سب کہتے ہیں اشرف العلوم کے اندر پڑھتے تھے۔ بھٹو کا دور تھا، ختم نبوت کی تحریکیں چلی، تو اس کے اندر ایک تحریک چلی تھی، جیل بھرو تحریک، علماء موجود ہیں۔ تو یہاں شہر سٹی کے اندر احتجاج ہوا، ختم نبوت کی ریلی نکالی گئی۔ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ضعیف تھے، آخری وقت میں تھے، تو حضرت نے فرمایا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو کہ آپ جائیں اور جا کر ریلی کے اندر بیان کریں اور کہیں کہ میں اشرف العلوم کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ وہاں طلباء کو لے کر شہر کے اندر آئے، ریلی کے اندر خطاب کیا اور بڑا گرجدار بولے، ختم نبوت کے اوپر قوت کے ساتھ گفتگو کی۔ گرفتار ہو گئے، تھانے کے اندر چلے گئے۔ حضرت بہلوی کو علم ہوا کہ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب گرفتار ہو گئے۔ وہ پڑھتے تھے دور تفسیر کے اندر، دور تفسیر پڑھنے آئے ہوئے تھے، تو حضرت موجود ہیں، حضرت والد صاحب اور حضرت مولانا میرے تایا جی مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ اور ایک خادم تھے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب۔ یہ تین حضرات، حضرت نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ تھانے۔ یہ تھانے آ گئے، حضرت غصے میں تھے، آنکھوں سے جلال تھا، ایسے خون ٹپک رہا تھا۔ حضرت تھانے دار کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ تم نے ضیاء الرحمن کو کیوں گرفتار کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے بڑی سخت گفتگو کی ہے، سخت گفتگو کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کس کے بارے میں گفتگو کی؟ انہوں نے کہا کہ قادیانیت کے بارے میں گفتگو کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ضیاء الرحمن نے سخت گفتگو کی یا نہیں کی، میں تیرے سامنے نعرہ لگاتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا، ہے اور رہے گا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پر تو پرچہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ ضیاء الرحمن کو چھوڑ دو، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، اگر تو نہیں چھوڑے گا خدا کی قسم تیرے تھانے پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے، ختم نبوت کا سپاہی ہے یہ، اگر تو نہیں چھوڑے گا تو عذاب آئے گا یہاں پہ۔ تو وہ تھانے دار سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں چھوڑوں گا نہیں، آپ ابھی میرے ساتھ دیتے جائیں۔
اشرف العلوم کے اندر تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے حضرت نے اجتماع رکھا. اجتماع تھا تو وہاں پر ایک نشست ختم نبوت کے حوالے سے بھی تھی. اس میں حضرت لاہوری نور اللہ برکتہ بھی حضرت تشریف لائے تھے اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. یہ دو شخصیات مدعوف تھیں جو اشرف العلوم میں تشریف لانے والی تھی. پولیس والے آ گئے, انہوں نے کہا کہ حضرت لاہوری اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری یہاں جلسے میں نہیں آئے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, یہ دونوں آئیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں آئیں گے, ان پر پابندی ہے, اگر یہ آئے تو ہم ان کو گرفتار کریں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہاری ہتھ کڑیوں سے وہ ڈرنے والے نہیں تھے. پھر حضرت نے فرمایا کہ تمہیں علم نہیں کہ میں حضرت لاہوری کا شاگرد ہوں اور شاگرد آخری خون کے قطرے تک استاد کا دفاع کرے. اور فرمایا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری وہ میرے دوست ہیں, میں دوست کا بھی دفاع کروں گا, استاد کا بھی دفاع کروں گا. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت صاحب ان دونوں کو بلانے سے انکاری ہے, ان کو ضرور بلائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر وہ گرفتار ہوئے نہ ہوئے تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. حضرت نے فرمایا دیکھا جائے گا. جلسے والے دن دوپہر کا وقت تھا, ظہر کے بعد ان دو حضرات کا بیان ہونا تھا. اشرف العلوم کے ساتھ گراؤنڈ ہے, وہاں پر حضرت دوپہر کے وقت جا کر بیٹھتے تھے. حضرت بیگ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے. پولیس والے آ گئے, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ دو حضرات آ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ دونوں ضرور آئیں گے اور ان کا بیان بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت پھر آپ کی گرفتاری کا آرڈر ہے. حضرت موجود ہیں. حضرت کو ہتھ کڑی لگائی, حضرت بیگ رحمۃ اللہ علیہ کو ہتھ کڑی لگائی, مدرسے سے نہر پر آئے. اس وقت بہت سارے مریدین اور حضرت دامت برکات حضرت والد صاحب بھی وہیں پر تھے. بہت سارے لوگوں نے چشمدید اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت بیگ رحمۃ اللہ علیہ کو ہتھ کڑی لگی. ہتھ کڑی لگا کر نہر پر آئے. ادھر سے اطلاع پہنچی کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کھوکھرا کراس کر چکے ہیں. تو حضرت بیگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے استاد تشریف لانے والے ہیں. حضرت نے اس موقع پر کئی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور گرجدار آواز میں 3 دفعہ فرمایا اللہ اللہ اللہ. حضرت گواہ ہے, ہتھ کڑی ٹوٹی اور زمین پہ گئی. ہتھ کڑی ٹوٹ کے زمین پہ گئی اور وہ جو گرفتار کرنے والے آئے ہوئے تھے وہ قدموں میں گر گئے. اور حضرت نے فرمایا یاد رکھو او پولیس والوں, یہ تمہاری ہتھ کڑیاں ہمیں اپنے آقا کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ان ہتھ کڑیوں سے میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے پروگرام کو ختم کر دوں گا؟ خدا کی قسم میری جان جا سکتی ہے, میں ختم نبوت کے پروگرام کو ختم نہیں کر سکتا. ہم تو اپنے اکابرین کی یہ تاریخ رکھتے ہیں. خوش قسمت ہیں جو حضرات ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر وقت میدانوں میں سرگرم ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت خاکمانی صاحب دامت برکات العالیہ اس 13 سالی کے اندر, ذوف کے اندر, اور حضرت مولانا اسماعیل شیخ آبادی صاحب اور دیگر حضرات جو دن رات ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان کے اندر موجود ہیں. انشاءاللہ کبھی یہ آپ کو نیچا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور میرے محبوب حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکات العالیہ, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بڑی خوبصورت انداز میں اور ختم نبوت کے تحفظ پر دلائل بہت خوبصورت انداز میں دے رہے تھے. میں انہی کی ایک بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی ہوگی, ہر انسان نفسا نفسی کی حالت میں ہوگا. حضرت آدم کی امت سے لے کر اللہ کے نبی کی امت تک, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب آدمی ایک دوسرے کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے سفارش کرو. کوئی سفارش نہیں کرے گا. جواب آئے گا دوسرے نبی کے پاس جاؤ, دوسرا جواب دے گا تیسرے کے پاس جاؤ. بالآخر حضرت عیسیٰ کی خدمت میں آئیں گے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب یہ کہیں گے کہ اگر کوئی سفارش کرا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کی ذات ہے.
میری بات کو اس توجہ سے سننا کہ پوری کائنات چل کر جس کے سامنے سفارش کی درخواست کرے گی وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، اور اس سے اور بڑی سعادت کیا ہے؟ اور ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ پھر آج سے 1400 سال پہلے چلتے ہیں کہ پوری دنیا سارے انبیاء جس کے دروازے پہ ہوں گے، آؤ میں تمہیں مکہ کی سرزمین پر لے کر چلتا ہوں، ہر طرف سے افراتفری ہے، میرے آقا کے دشمن موجود ہیں، میرے آقا کو شہید کرنے کے لیے، میرے آقا کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر طرف سے بازار گرم ہے کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا جائے۔ میرے آقا کے گھر کا سامنے پہرا دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ سورۃ یاسین پڑھیے۔ سورۃ یاسین کی کچھ آیات پڑھ کر میرے آقا مٹی زمین سے اٹھا کر دم کر کے دشمن کی طرف پھینکتے ہیں، میرے آقا وہاں سے باہر نکلتے ہیں، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں۔ جب دشمن نے آ کر دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، دشمن نے سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، آ کر اٹھایا، دیکھا کہ حضرت علی تھے، ان سے پوچھا کہ بتاؤ نبی کہاں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ اس وقت دنیا کو علم تھا وہ جس کے گھر میں سب سے پہلا ابو جاہل گیا وہ حضرت صدیق اکبر کا گھر تھا۔ دشمن کو پتا تھا کہ اگر اللہ کا نبی ملے گا تو وہ صدیق اکبر کے گھر میں ملے گا۔ ابو جاہل نکلا وہاں سے غصے میں ہے کہ آج اللہ کے نبی کو ضرور گرفتار کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر فرمایا ابو بکر چلو اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ہجرت کرنی ہے اور تیرے ہجرت کا ساتھی ابو بکر ہوگا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب آخری بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر ہجرت کر کے غار کی طرف چلتے ہیں، حضرت ابو بکر ساتھ ہیں، غار کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں اس بات پر کہ جا رہے ہیں اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر دوڑ کر دائیں طرف سے آ جاتے ہیں، پھر دوڑ کر بائیں طرف سے آ جاتے ہیں، پھر دوڑ کر سامنے سے آ جاتے ہیں، پھر دوڑ کر پیٹھ پیچھے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر آج تیرے چلنے کا انداز مختلف ہے، کبھی تو دائیں طرف آتا ہے، کبھی بائیں طرف آتا ہے، کبھی سامنے آتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، تیرے چلنے کا انداز واضح تو کر تو چاہتا کیا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا حضرت دشمن پیچھے ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے آج صدیق آپ کا پہرے دار بن کر آپ کی دائیں طرف اس لیے آتا ہوں تاکہ اگر دشمن دائیں طرف سے آ جائے اور وہ تیر چلائے، وہ تیر آپ کو لگنے کی بجائے صدیق کے سینے پہ لگے۔ میں بائیں طرف اس لیے آتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہیں دشمن بائیں طرف سے تیر نہ چلائے، میں دوڑ کے بائیں طرف آ جاتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے کہ دشمن سامنے سے تیر نہ چلائے، میں دوڑ کے سامنے آ جاتا ہوں، پھر مجھے خوف آتا ہے کہ دشمن پیٹھ پیچھے نہ آ جائے، میں ہر طرف سے اس وجہ سے چکر لگاتا ہوں تاکہ صدیق آپ کا پہرے دار بن کے آپ پہ قربان ہونے کے لیے، پہلا تیر کھانے کے لیے ہر طرف سے موجود ہوگا، جو تیر آپ پہ اٹھے گا وہ پہلے صدیق کے سینے پہ لگے گا۔ یہ تھے صحابہ جو نبی کی نبوت کے بھی پہرے دار تھے، نبی کی ختم نبوت کے بھی پہرے دار تھے۔ نبی کی نبوت کی باری آئی تو صحابہ نے جانیں قربان کر دی۔ جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو 11,000 صحابہ ختم نبوت پر قربان ہو گئے، سولے بازی نہیں کی۔ یہ ختم نبوت اور نبوت کا پہرا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ سنت ادا کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ، اس سنت کو پیچھے اس سنت سے ہٹیں گے نہیں۔ ختم نبوت کا تحفظ بھی ہم نے کرنا ہے، صحابہ کا تحفظ بھی ہم نے کرنا ہے، قرآن کا تحفظ بھی ہم نے کرنا ہے۔ جب صحابہ کا تحفظ ہوگا پورے دین کا تحفظ ہو جائے گا۔ جب صحابہ کی عزت کی پہرے داری آئے گی، جب صحابہ کی عزت پر قربان ہوں گے تو وہ قربانی ختم نبوت کے سینے میں آئے گی، کیونکہ صحابہ نبوت پر قربان ہو گئے، ہم صحابہ پہ قربان ہو گئے۔ اور آج یہ بیٹھنا، یہ چند منٹ بیٹھنا
انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا. کہہ دو نا انشاءاللہ. اور اللہ پاک ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.